بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و اصحاب سیدنا و ازواج سیدنا و اہل بیت سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ کا مہمان مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ سیام کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ماہ رمضان المبارک کا ادب احترام اور اس کی مہمان نوازی کرنا، اور کس طرح مہمان نوازی کی جائے، دن کا روزہ رکھے، رات کا قیام کرے، قرآن مجید کی تلاوت کرے، 5 وقت کی نماز ادا کرے، والدین کی خدمت کرے، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اپنی زبان سے کوئی ایسا بیہودہ کفریہ کلمہ نہ کہے، اور اپنی نظر کے اندر شرم و حیا کرے، اپنے کانوں سے کوئی ایسی غلط گفتگو بیہودہ گفتگو نہ سنے، اور جسم کے ہر اعضاء کا روزہ ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اس شان و شوکت کے ساتھ، اس تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ ماہ سیام کا احترام کرے تو اللہ رب العالمین جل شانہ خالق کائنات قیامت کے دن ماہ رمضان کی برکت اور ماہ رمضان کی رحمت کا صدقہ اللہ کرم فرمائے گا۔ اپنے بندے کی کوئی نہ کوئی ادا ایسی اس کو پسند آ جائے گی، ماہ رمضان کا صدقہ اللہ اپنے بندے کی بخشش و مغفرت فرما دیتا ہے۔ آقا اعلیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے ماہ سیام ماہ رمضان المبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ رب العالمین اس کے سابقہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ماہ سیام کی بڑی برکت ہے۔ اے حضرت انسان، اے بندہ خدا، بندہ مسلمان، بندہ مومن، جنہوں نے ماہ سیام کا احترام کیا، ادب کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، کتنی عظمتیں عطا فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام عطا فرمایا ہے۔ او علامہ عبد الرحمن صفوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے نزعۃ المجالس کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ ایک عیسائی تھا، اور عیسائی تھا، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ تھا، کہ اس نے دیکھا اپنے بیٹے کو کہ وہ سر عام بازار کے اندر کھانے والی جو اشیاء تھی وہ بازار سے لی اور لے کر کھانا شروع کر دیا۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میرا بیٹا بازار کے اندر، اور مسلمانوں کے لیے یہ تو بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اللہ کا مہمان مہینہ ہے، کہ یہ تو سر عام بازار کے اندر کھا رہا ہے، چلتا پھرتا کھا رہا ہے، اور یہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر مسلمانان اسلام چھپ کر بھی کھانے سے پرہیز کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اس کو اہل کتاب تھا، عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والا تھا، اس نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ بیٹا، یہ مہینہ بڑی عظمت والا ہے، مسلمان اس مہینہ کا بڑا احترام کرتے ہیں، اور ہم ان کے سامنے سر عام بازار کے اندر چلتے پھرتے نہیں کھا سکتے، تو اس سے تھوڑا سا پرہیز کرو۔ تو بیٹے نے کہا، لوگوں کا مجمع اکٹھا ہو گیا، بازار تھا، لوگ تماشا دیکھنے والے اکٹھے ہو گئے، تو بیٹے نے کہا، بابا ماہ رمضان ہے تو مسلمانوں کے لیے ہے، ہم تو اہل کتاب ہیں، عیسائی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارا ماہ رمضان سے کیا تعلق ہے؟ تو بیٹے نے بڑا سمجھایا، نہ سمجھنے پر باپ نے بیٹے کو تماچا دے مارا، اور بیٹا چیخو پکار شروع کرنے لگا کہ بابا، میں نے ماہ رمضان میں کھایا ہے تو میرا کیا قصور ہے؟ اگر میں سر عام کھا رہا ہوں تو میرا کیا قصور ہے؟ آپ بھی تو کھاتے ہو نا۔ تو باپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ باپ نے بولا، بیٹا، کھاتا تو میں بھی ہوں، پیتا تو میں بھی ہوں، مگر یہ مسلمانوں کا، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ماہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے کی مسلمانوں کے نزدیک بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا ماہ رمضان کا روزہ رکھنے والوں کا بڑا مقام دیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بیٹا، کھاتا پیتا تو میں بھی ہوں، مگر میں چھپ کر کھاتا ہوں،
تو سر عام کھا رہا ہے، میرا عمل میرے ساتھ ہے مگر تیرا عمل ہے تو تیرے ساتھ، مگر تو مسلمانوں کے سامنے تو نہ کھا، اگر کھانا چاہتا ہے تو باپ کی طرح چھپ کر کھا لے، کوئی مسلمان تجھ پر انگلی تو نہ اٹھائے، کوئی مسلمان ماہ رمضان کی وجہ سے تجھ پر کوئی تانا درازی تو نہ کرے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بات اصل میں یہ تھی کہ اس بیٹے کا جو باپ تھا وہ عیسائی تھا، اور اپنے دل کے صدقے دل کے ساتھ اللہ اکبر کبیرہ ماہ رمضان کا ادب کرتا تھا، ماہ رمضان کا احترام کیا کرتا تھا۔ تو کیا ہوا، کچھ دنوں بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ موت واقع ہوئی تو کسی صاحب نے خواب میں دیکھا جنت کا محل ہے، تخت سجا ہوا ہے، تخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور دودھ کی نہریں بہہ رہی ہیں، جنت میں اس کو اللہ نے اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمایا۔ تو پوچھنے والے نے پوچھا، اے صاحب آپ تو عیسائی تھے، آپ نے تو کلمہ نہ پڑھا تھا، مگر آپ اس مقام پر اور اتنے شاندار اور خوبصورت محل کے اندر تشریف فرما ہیں، میرے رب نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ پیش کیا؟ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا صاحب بات یہ ہے، میں اہل کتاب تھا، میں عیسائی تھا، عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتا تھا، مگر میرے نامہ اعمال کے اندر کوئی ایسا عمل نہ تھا جو میری بخشش کا سبب بن جائے۔ ایک دن ایسا ہوا، ماہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ، اللہ کا مہمان مہینہ تھا، میں نے اس مہینے کے ادب و احترام کیے ہیں، اپنی ساری زندگی کے اندر میں نے مسلمانوں کی طرح ماہ رمضان کا احترام کیا ہے، گو میں روزے نہیں رکھتا تھا مگر مسلمانوں کے سامنے برسر قرار سر عام نہیں کھایا پیا کرتا تھا، یہ میں ایک عمل کرتا تھا۔ ایک دن میرا بیٹا بازار کے اندر مسلمانوں کے سامنے کھانے لگا، میں نے اس کو سمجھایا، وہ باز نہ آیا، میں نے ماہ رمضان المبارک کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس کو ڈانٹا اور اس کو ایک تماچا دے مارا، اور اپنے بیٹے کو سمجھایا، میں نے اس کو سمجھانا تھا، میں نے اس کو یہ بتانا تھا کہ یہ مسلمانوں کا اللہ کی طرف سے مہمان مہینہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر اس کے روزے فرض کیے گئے ہیں، تو اس مہینے کے اندر اس کا احترام سب پر لازمی ہے، اور سر عام سب کے سامنے نہیں کھایا پیا جاتا، بلکہ یہ تو ایک ایسا عمل ہے، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، بلکہ وہ عیسائی کہتا ہے کہ چھپ کر بھی کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ جو ساری کائنات کا مالک و خالق حقیقی ہے وہ دیکھ رہا ہے۔ تو میں ادب و احترام کرتا تھا، میری موت کا وقت قریب آیا اور میں نے اپنے گناہوں کو سامنے رکھا اور شرمندہ ہوا، اللہ کے حضور دعا فرمائی، مالک میرے گناہ معاف فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس ایک عمل کی وجہ سے، ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے، جو میں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا تھا، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت سے سرفراز دیا، اور میں نے کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اسی عمل کی وجہ سے، ماہ رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایمان کی دولت نصیب فرما دی، اور میں مسلمان ہو گیا اور میری روح پرواز کر گئی۔ آج جو میں اس محل کے اندر بیٹھا ہوں، اللہ کی عطا کردہ جنت کے اندر بیٹھا ہوں، تو فقط اس ایک عمل کی وجہ سے بیٹھا ہوں، میں نے ماہ رمضان المبارک کا احترام کیا۔ تو صاحب، ایک عیسائی ماہ رمضان کا احترام کرے، اللہ کو اس کی ادا پسند آ جائے، تو اللہ تعالیٰ موت کے وقت اس کو حالت ایمان جیسی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ تو صاحب، ہم تو کلمہ گو ہیں، حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، غلام مصطفیٰ ہیں، حضور کی آقا نبی علیہ السلام کے ادنا سے غلام ہیں، آپ کے غلاموں کے غلام ہیں۔ تو صاحب، ماہ رمضان کا احترام کیا کرو، ماہ رمضان کا ادب کیا کرو، اس کی مہمان نوازی کرو، روزہ رکھو، رات کو قیام کرو، قرآن کی تلاوت کرو، اچھے اعمال کرو، 5 وقت کی نماز پڑھو، قیامت کے دن یہ روزہ ایک ایسا عمل کی صورت کے اندر آ جائے گا، تیری بخشش کا سبب بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کی ادب و احترام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ مہمان مہینہ ہے، اس کی مہمان نوازی صحیح معنوں کے اندر کرنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماہ رمضان ہمیں پورے سال کے نمازی دے کر جاتا ہے، جو کبھی پورا سال مسجد میں نہیں نہ بڑھا، ماہ رمضان کی برکت یہ ہے اللہ اس کو بھی مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے۔ آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔